کے دفاتر ہیں، آرمی چیف کے دفاتر ہیں، وہاں پر جا کے دھرنا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مگر ڈرون گرانے کی بات انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا نا، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے دونوں نے دھرنا دیا وہاں جا کے، تو آج آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. پارلیمنٹ کی ایکٹیویٹیز بھی چلی، پارلیمنٹ بھی چلی، سیشن بھی ہوا، وہاں پر ایک دو تقاریر ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. مگر بات تو یہ ہو رہی ہے وہ کس پرپس کیا تھا اس کا. آپ ڈرون گرانے کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ کیونکہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں، پشاور سے آئے ہیں آپ اسلام آباد، تو پرپس اپنا بتائیے ذرا. دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کو ایک تو مجھے سارے پولیٹیکل پارٹی سے یہ شکوہ ضرور ہے کہ جو پچھلے 35 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نو ہو نہیں ہے کہ ایکچول سچویشن ادھر کیا ہے. انہوں نے بات کی جو کہ جی یہ بتا دیں پرپس کیا ہے. ریمنٹس آف دا کولڈ وار ساری دنیا میں ختم ہے. ابھی بھی 3 ملینز افغان ریفیوجیز جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہیں. ہمارے صوبے کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے، اکانومی بھی خراب ہے. اب یہ سوال ہے کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. بل پاس کریں. نہیں، میں صرف حالات آپ کو اس میں سے 2 ملین ایسے ہیں، اس میں سے 2 ملین ایسے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں. وہ گھر کس جنگ میں کس محاذ کے اوپر تباہ ہو چکے ہیں. افغانستان میں گھر نہیں ہے. افغانستان میں افغانستان ذمہ دار ہے. نہیں، میں اس ایشو کو آپ کو جو ہم فیس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ کنڈیم کریں. پشاور کے اندر 3 دھماکے ہوئے اے پی سی کے بعد. مم نے برملا کہا کہ پاک افغان ریلیشن کے اندر راہ اور خات کی اسپیشلٹی ہے. 80s کے اندر ہنڈرڈز اینڈ ہنڈرڈز آف دھماکے ہوئے. اس وقت سیکیورٹی فورسز، تمام پولیٹیکل پارٹیز، آرمی، ہر کوئی انکلوڈنگ سی آئی اے، کیونکہ ان کو بھی اس وقت جہاد بہت پسند تھا، ایک پیج کے اوپر تھی. اس کے باوجود پشاور میں دھماکے ہوتے رہے. ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں یہ ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں، ڈائریکٹ پبلک پلیسز کے اوپر ہے. قصہ خانی کے اندر ہوا، پہلے بھی ہوا تھا لیکن پتہ چل جاتا کہ اس پولیس آفیسر کے اوپر ہوا ہے. لیکن پبلک کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا، یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کنڈیم کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ یونیفارمٹی کے ساتھ سب کچھ نہیں ہو رہا. ہر کوئی اپنا مطلب نکال رہا ہے، لیکن جس وجہ سے آپ لوگوں نے نہیں نکال لے، آپ اپنا مطلب نہیں، یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس موجود ہیں، باہر کے راہ کے موجود ہیں، خات کے موجود ہیں، اور یہ ان کی اسپیشلٹیز ہیں. لیکن جو اصل ایشو بنا ہے وہ یہ ہے کہ اب پتہ چلے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جی ہم نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے. ایک بات ڈائریکٹ افیکٹیز ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں، ان کے سامنے ہم نے کہا جی مذاکرات کریں گے. اگر ایبسولوٹ میجورٹی جی وائی کے ساتھ ہماری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس ایشو کے اوپر سٹانس ایک ہی ہے. ان کو بھی ووٹ ملا، جماعت اسلامی کو ملا، پی ایم ایل این کو ملا. میں سراج الحق صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. سراج الحق صاحب یہ بتائیے، جب سے آپ نے سپلائی روکنے کی کوشش کی، آپ نے نیٹو سپلائی روکنے کی کوشش کی، ایم کی طرف سے ان کا ایک موقف آ رہا ہے سامنے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو معاشی نقصان ہو سکتا ہے اور معاشی ایکٹیویٹیز کو آپ نے روک دیا. اور آج کیونکہ امریکہ کی طرف سے بیان بھی آ چکا ہے کہ ہم تورخم کو استعمال نہیں کر رہے، تو آج تو کم از کم آپ کو یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم دوبارہ کھول رہے ہیں اور دھرنے بند کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بجائے یہ سے اعلان کیا، آپ نے اسلام آباد میں بھی دھرنا دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 دن یہ روٹ بن رہا، اس کا فائدہ تو یہی ہوا کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم اس پہ اپنا سامان نہیں لے جائیں گے. جاوید صاحب اس راستے پہ کیا سامان لے جا رہے ہوں؟ اسلحہ. اور انہوں نے تو 2014 کو واپسی کا اعلان بھی کیا ہے، تو پھر اسلحہ مزید وہاں ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف مطلب ہے کہ بالآخر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. اور ہمارا یہ جو کارروائی پہلے دن سے ڈرون حملوں کو بند کرنے کے لیے ہے، بذات خود نیٹو ایک جزوی بات ہے سپلائی لائن بند کرنا. اصل میں یہی چاہتے کہ ڈرون حملے بند، عوام نے بند کیا ہے. اور اب تک مرکزی حکومت نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا جس سے ہمیں شیورٹی ملے کہ مرکزی حکومت ایسے اقدامات اٹھائیں گی جس کے نتیجے میں پھر یہ نہیں ہوں گے. پھر جاوید صاحب پھر یہ ہے کہ قبائلی علاقوں پہ ہو رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اب سٹل ایریا میں بھی انہوں نے شروع کیا. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت ہنگو پر حملہ، اسلام آباد پر حملہ تصور کرے. اور کل یہ پشاور پہ بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے یہ میرے بھائی نے بات کی نا، ایم کیو ایم نے بات کی، ایم کے ساتھی نے، میرا دوست ہے، ان سے ہمیں گلہ یہی ہے کہ
جب ہم نے روٹ بند نہیں کیا تھا تو یہ خاموش تھے، لیکن جیسے ہی امریکہ کو تکلیف ہوا تو انہوں نے بھی چیخنا شروع کیا، اور ادھر یہ امریکہ کی حمایت میں چیخ رہے ہیں آپ کو کہنا ہے؟ یعنی اور کیا، اس سے دیکھیں ان کے سٹیٹمنٹ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ہماری اس کاروائی سے اگر ان کو پریشانی ہے، تکلیف میں ہے، وہاں ڈسکس ہو رہا ہے، ان کے میڈیا میں ان کے سینیٹرز ان کے مخالفت میں آئے ہیں، بڑے بڑے اینکرز ان کے مخالفت میں بول رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، تو ادھر یہ ان کو سپورٹ دے رہے کہ نہیں یہ جو آپ لوگوں اچھا، جو آپ کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک ہی بار ان تمام لوگوں کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے جن کی وجہ سے پاکستان میں لاشیں بچھی ہیں، 50,000 لوگ مر گئے؟ جو دہشت گرد، وہ مسلح دہشت گرد ہو، سیاسی دہشت گرد ہو، معاشی دہشت گرد ہو، انفرادی ہو، تنظیم ہو، ریاست ہو، حکومت ہو، جو بھی دہشت گردی کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت کے اندر کسی فرد واحد کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو خود ہی سزا دے دے، اس کے لیے ریاست ہونی چاہیے، عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن یہ جو ماحول بنایا ہے نا گزشتہ ایک طویل عرصے سے پرویز مشرف صاحب کے دور سے 2004 سے اور اب تک ایک ہی پالیسی، اور ہم سمجھتے کہ اس پالیسی کی وجہ سے آج اگر ہم اسلام آباد آئے، جاوید صاحب ہم نے ڈنڈا ساتھ نہیں لایا ہے، ایک کاغذ لایا ہے اور اس کو بھی اسپیکر کے ہاتھ میں تمایا، اور اس میں مرکز سے ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر ڈرون حملے بنو۔ جاوید صاحب میں بھی گیا تھا برطانیہ، ادھر ایک سرمایہ کار سے ہم نے بات کی کہ آپ آ کر ادھر انڈسٹری لگا لیں، انہوں نے کہا میں تو انڈسٹری لگاؤں گا لیکن کل اگر ڈرون حملہ ہوا، میں نے کہا جناب ڈرون حملے بہت دور دراز پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، لیکن اب جب یہاں حملہ ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو میں کہنا چاہتا تھا اب تو سٹی ریاپی بھی شروع ہوا، تو کیسے لوگ یہاں سرمایہ کاری کریں گے، کیسے ہم ترقی کریں گے؟ مسئلہ ہماری قوم کا ہے جی، ملت کا ہے، دھرتی کا ہے۔ طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان سے واضح طور پہ کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو وفاق میں آپ بھی حکومت نہیں کر سکیں گے، آپ کیوں ہلانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ان کا وہم ہے جی، ہم نے تو اس وقت حکومت نہ لی جب ہم لے سکتے تھے، ہم نے انہیں بڑا فری ہینڈ دیا، انہوں نے لوگوں کو شامل کیا، حکومت کی، ایکچولی ان کے سر پہ ہی یہ حکومت جو ہے نا ان پہ چڑی ہوئی ہے اور وہی بول رہی ہے، کیونکہ یہ کارکردگی دکھا نہیں پا رہے، کبھی الزام لگاتے ہیں اپنے وزراء پہ، 10 لوگ نکالے کہ شاید میجورٹی کھو دیں تو چھوڑ دیں، اب پھر میری ایک بات سنیں، اٹک کے پل پر یا موٹر وے پر ایک سپاہی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ یہ پوری سپلائی روک سکتا ہے، اتنے بڑے ڈرامے کی اور اتنے بڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے بھی یہ اجازت ہے کہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے اور ہم بھی پھر گھر گھر لوگوں کے کاغذ چیک کرنے لگ جائیں، ہم بھی آپ کو چیک کرنے، اس کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ایک قانون اور ایک آئین اور ایک طریقہ کار ہے، وفاق کو یہ کمزور کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ایک جو ایف آئی آر دی ہے اس میں یہ کل کہیں گے جی یہ سی اے پہ دی ہے، سی اے کو تو چلا رہا ہے اوباما اشتہاری ہو گیا پاکستان میں، اور پرسوں سندھ والے کہیں گے جی کہ بھی وہ جو سعودی سفیر ہیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی کسی پرچے میں، انہوں نے نومینیٹ کر دیا، گرفتار کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ وفاق کی وہ خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ڈرون حملے رکوا دیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ احتجاج بند کر دیں۔ کوئی بھی جماعت وہ اس کی حمایت نہیں کر رہی، سب مخالفت کر رہی ہے، دیکھیے میری ڈرون کو روکنا ہے، جب حکومت کوئی حمایت 18 کروڑ لوگ نہیں کر رہے، جب حکومتیں لی جاتی ہیں تو اس کی کچھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ قراردادیں جس پہ جنگ یہ شروع ہوئی اس پہ پاکستان نے ووٹ دیا، اسی پہ یہ نیٹو سپلائی چلی، اسی کی وجہ سے ڈرون شروع ہوئے اور اس جنگ کا ہم حصہ بنے، نہیں نون سب کی میں بات کر رہا ہوں، اب انہیں نہیں پتا تھا جب انہوں نے حکومت لی کہ ان کا جو خزانہ ہے ڈالروں سے بھرا پڑا ہے، انہیں تو چاہیے تھا ایک ایگزامپل پیش کرتے پاکستان کے کہ دیکھیں جی فوراً ہم امداد نہیں لے رہے، روکھی چوکی کھا کے کے پی کے گزارا کر رہا ہے، پورے پاکستان کی ایگزامپل بنتا، ہم ان کے پیچھے چلتے۔ اور ایک اور بات، میری بات سنیں، اور یہ جو غیرت والی بات ہے نا، خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر سے شروع کریں، سب سے پہلے تو ویزے ہی کم از کم ان کے واپس کر دیں، پھر اس کے بعد میں لمبی پھر بات ہے ابھی، اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کا، کارکن مظاہرہ کر رہے ہیں، حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے، حکومت ادھر بیٹھی صفائی دے رہی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ۔ دیکھیں جی، میں طلال صاحب کس بات کا جواب دوں، انہوں نے تو ایٹ اے اسٹریچ اتنی باتیں کی ہیں، سب سے پہلے جو آپ کو پسند ہے جو سب سے پہلے جو ایک بات ہے کہ ہم
خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا فارن ایڈ کے حوالے سے کہ جس سے وہ کوئی بھی نہیں کسی طرح, یہ پچھلے گورنمنٹ کے یو ایس ایڈ کا کوئی پروجیکٹ پچھلے گورنمنٹ کی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ پیسہ ہے جو 1964 کے اندر ڈیولپڈ کنٹریز نے پلیج کیا تھا کہ ان کے ریزروز میں غریب ممالک کا حصہ ہے, ان کے بزنسز میں 1% یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو جو آتا ہے, میں آپ کو کانسیپٹ بتا رہا ہوں. یہ جو 1% جی این پی کا انہوں نے پلیج کیا 1964 میں, وہ فورن پالیسی کے ساتھ کسی طور پر لنک نہیں کیا جا سکتا, آپ اعتبار کیوں نہ ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پچھلے گورنمنٹ کے کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں تو میں ابھی سے بتا دوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگی, ہم ایک پیسہ لینے کو تیار نہیں ہیں. ہم سر یہ ڈرون حملوں کو اب پاکستان کے موقف کے اوپر حرف نہیں سمجھتے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنا موقف چھوڑنا پڑے اس لیے کہ ہم یہ جو پچھلے گورنمنٹ اگر نیٹو سپلائی روک سکتے ہیں تو یہ بھی بند کر دیں آپ. لیکن وہ اس میں تو امریکہ کے پیسے اتنے نہیں ہیں, وہ تو جو سارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے اس پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے, اعتراض یہ کیا کہ نیٹو سپلائی آپ نے روکی. سر ٹھیک, نیٹو سپلائی آپ نے روکی نا, پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم کوئی امداد نہیں لیں گے امریکہ سے جب تک ڈرون حملے نہیں روکیں گے. دیکھیں ہمارے انہوں نے اعلان کر دیا اور لے بھی نہیں رہے, ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, نیٹو سپلائی روک رہے ہیں لیکن یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ. دیکھیں اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ, جو کہ سارا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھرو آتا ہے, پروونشل گورنمنٹ تو ڈائریکٹ لے نہیں سکتی, کیا اچھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی یہ فیصلہ کر دے کہ جی ہم نے لینا ہی نہیں ہے. یعنی پروونشل گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہی بہتر بتا سکتے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ہی انکار کر دیں, چلو پنجاب, یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا کہ آپ اس امداد کے خلاف بھی ایک دھرنا دیتے نہیں فرما سکتے. وہ تو دیکھو, اگر اس کے اوپر پالیسی کے اوپر فرق پڑے گا, اگر ہمارے موقف کے اوپر اگر ہم اس کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے, ہم ضرور چھوڑیں گے. ٹھیک میں کچھ ایک چھوٹی بریک ہو, بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ جب سے پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے پشاور میں, اس کے بعد امریکنز نے آج کل اعلان کیا کہ ہم نے تورخم بارڈر سے نیٹو سپلائی بند کر دی ہے. اور اب ظاہر ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن چمن کا ہے کہ چمن کے ذریعے ہماری یہاں سے نیٹو سپلائی امریکہ کی اس طرف جا سکتی ہے. لیکن آج سے چمن میں بھی دھماکے شروع ہو گئے, اور اگر یہ دھماکے پڑ گئے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی نیٹو سپلائی بند ہو جائے. جب یہ دونوں جگہوں سے نیٹو سپلائی بند ہو جائے گی تو یقیناً امریکنز اور نیٹو فورسز پریشر میں آ جائیں گی. اس پریشر کو کس طرح ہم اس پریشر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشانہ ہے جس کے بارے میں حکومت نے سوچنا ہے آج. ریحان صاحب, یہ تو ہمیں ان کو ایک تو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ 12 دن کے بعد امریکنز مجبور ہو گئے کہ وہ اس روٹ کو استعمال ہی نہ کریں, تو یہ کم از کم کریڈٹ دیں آپ ان کو. میں پہلے تو یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا پلیز, آپ نے چیز کہی کہ یہاں پر ان کے دھرنے سے رکا اور وہاں پر بھی دھماکے ہوئے, دھماکے شروع ہو گئے, تو مطلب آپ نے کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ڈائریکٹلی کیا کرنے کی کوشش کی ہے, مطلب کہ دونوں کو انسیڈنٹ ہے کہ آج وہاں سے تورخم سے انہوں نے کہا بند کر رہے ہیں اور وہاں سے دھماکے شروع ہو گئے, تو کیا مطلب کو ریلیٹ کر رہے ہیں آپ. لیکن بہرحال میں اس بارے میں نہیں کروں, قبل اس کے کہ یہ بات کروں میں گزارش کرنا چاہوں گا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم بڑے خود مطلب ہم غیرت مند ہیں, تو برائے مہربانی ذرا کے پی کے کی ویب سائٹ تو دیکھیے, اس کے نیچے لکھا ہوا یو ایس ایڈ فنڈیڈ. آپ 45% یعنی ویب سائٹ جو وہ بھی ویب سائٹ بھی یو ایس فنڈیڈ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونس کا اس میں اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جس پروجیکٹ کو چاہے پاؤس کر دے. فیڈرل کے تھرو آتا ضرور ہے, کچھ فنڈیڈ پروجیکٹس آتے ضرور ہیں, مگر یہ سوادیدی اختیار پروونس کا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو ان کو تھوڑا سا دیکھیے پنجاب نہیں لے رہا نا, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے, ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے. دوسری ایک اور چیز یہ بھی عرض کر دوں, پنجاب میں مختلف حکومتیں یا ایک مکمل کی حکومت ہے. دیکھیں, پھر دوسری بات کر رہے تھے ریاست کی. ارے بھائی, آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں اور ریاست کے وجود کو جو تسلیم نہیں کرتے, ریاست کے آئین کو جو تسلیم نہیں کرتے, ان کو تسلیم بھی کر رہی ہے. ان کی بات نہیں, ان کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہیں. یہ طالبان کی بات کر رہے ہیں, دوسرے طالبان سے بغلگیر ہو رہے کون؟ دیکھیں, جو اتحادی ہیں ان کے, جو کنڈیم نہیں کر رہے, میں مکمل کر لوں, جو لوگ قتل کرنے کے بعد, بم دھماکے کرنے کے بعد
اور شیعوں کو یا دوسری کمیونٹی کو قتل کرنے کے بعد ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، ان کے خلاف تو آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ دیا. آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ نام لے لے کے بول دیں انچولی کے دھماکوں کو جنہوں نے کیا تھا وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. ہاں جی بتائیے. بول دیں یہ چیز قوم کے سامنے آ جائے گی. سراج صاحب بتائیے. پاکستانی افواج کے گلے کاٹنے والے کیسے سراج صاحب بتائیے. حامی ہو گئے، حمایتی ہو گئے. ہم تو بات سچ کر رہے ہیں. اگر سراج صاحب کو جواب ہی مکمل کر لوں ذرا، اگر جان کی امان پاؤں، اگر میں جان کی امان پاؤں تو بات مکمل کر لوں ان کے سامنے، کیونکہ اب تو اتحاد میں ہے بہت اچھے. نہیں اتحاد میں کہاں ہے؟ دیکھیں اگر میں کنڈیم نہیں کر رہا، میں اپنے دوست کی فرض کریں میرا ایک کوئی دوست بھی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی طالبان سے اتحاد میں ہے. دیکھیں طالبان کیوں کہتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں طالب تو ایک لفظ ہے نا، کوئی آلٹرنیٹ لفظ نہیں تھا تو دہشت گرد بولے آپ. ٹھیک، سراج الحق صاحب بتائیے گا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے آپ اتحاد. جاوید صاحب ہم اسلامسٹ ہیں، ہم ڈیموکریٹک ہیں، اینڈ وی آر پروگریسو، ترقی پسند ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے، اور اس اسلامی آئین کو بھی اگر یہاں نافذ کیا جائے صحیح معنوں میں اپنے روح کے ساتھ تو پاکستان ایک ماڈل اسلامی حکومت بن سکتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، یعنی جو آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پرویز مشرف نے امریکیوں کے کہنے پر ایک پالیسی بنائی اور مسلسل وہی پالیسی چل رہی ہے، اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ ہمارے 50,000 شہداء ہماری قوم کی ہے، اس سے ہماری پہنچ پنس گئی ہے، اس سے ہماری آپ کی حکومت نہیں. ایک چیز اور ایڈ کر دوں، کہاں پر؟ دیکھیں یہ ہولی وار کے نام پر خیبر پختونخوا تو خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے نا جی، اس لیے ہم وہی چاہتے ہیں کہ یہاں امن قائم ہو. امن کے لیے ہم نے یہی پہلے بھی 5 سال ہولی وار کے نام پر جو ان کے ساتھ بغلگیر تھے جن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں امریکیوں کی، ان سے لے بھی رہے تھے. اور ہولی وار میں بائی پولر ورلڈ کو یونیپولر بنا دیا انہوں نے. دیکھیں دراصل دونوں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جی. شروع بھی انہوں نے کروائی تھی، جاوید صاحب اب ختم بھی. دونوں کریڈٹ دے 2002 میں شروع میں کس نے اس وقت بھی سینئر وزیر تھے سراج الحق صاحب، میری بات اس وقت بھی ایم ایم اے کے ووٹ سے وہ آئین بھی بنا جس کی آج یہ اس دن کہتے ہیں نا کہ بھی یہ ہم نے نہیں گزرنے دینے. اس دن اسلحہ جا رہا تھا، آج اسلحہ واپس آ رہا ہے. آج یہ انخلا کی بات ہے، صحیح یہ انخلا ہے، یہ سپلائی نہیں ہے. جاوید صاحب کارنامہ نہیں جاوید صاحب میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، افغانستان میں امریکی رکیں گے. مسلم لیگ میں نواز شریف صاحب کی پرانی تقاریر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں ڈرون حملوں کی ہم آج بھی مذمت ہے، خلاف ہیں. اس میں نیٹو خلاف تو پورا ملک ہے بھائی. آپ حکومت ہے، دیکھیں میری آپ مجھے سن تو آپ صحیح، روک سکتے ہیں، آپ روکیں اس کو. کم از کم سننے جوید چودھری صاحب دیکھیں، ایک بات ہے، اتنی بڑی قوت کے خلاف آپ نے 50 ملکوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اپنے آپ کو تو متحد کر لیں، جاوید صاحب اپنے آپ کو ایگزامپل بنائیں. جاوید صاحب یہ یعنی ہم اس حد تک بھی نہیں جا سکتے جو یو این نے کہا ہے ساورنٹی کی وائلیشن ہے. ہم وہ تو درکنار ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تو کہا کہ وہ کرائم ہے، وہ تو آپ پلیز ایک منٹ مجھے بولنے تھے. وہی ہیومن رائٹ واچ نے کہا بیچارے معصوم بچے اور خواتین شہید، ادھر تک بھی نہیں جا سکتے. میں صرف 2 باتوں جاوید صاحب انہوں نے کہا یونیپولر ورلڈ، فاٹا، خیبر پختونخوا، افغانستان، we happen to be the front line province. پاکستان کی بات ہے. ہم نے جو 80s کے وار لڑا امریکہ کے ساتھ مل کے، ان کے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یو ایس ایس آر جیسا ملک ٹوٹ. 88 میں جنیوا کارڈ ہو جاتا ہے، 89 کے اندر نہیں اس کے میں ادھر پہ آ رہا ہوں. یہ 90 کی ایک بات آپ کو 90 کے اندر جو امریکہ نے پریسلر امینڈمنٹ وہ لے کے آئے، آپ کو پتہ ہے جاوید صاحب